آج اختلاف ہے کہ یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب رسول کی ہے یا کسی اور کی ہے، یہ اختلاف ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ترتیب رسول ہی کی ہے۔ اللہ سرور بھائی، اللہ آپ کو عزت دے، حکم کرے میرے بھائی، کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ۔ اچھا، میں نے نا آپ کے قرآن کے بارے میں آپ سے بات کرنی تھی، تو آپ کے جو مینیجر صاحب ہیں غالباً جعفر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے آپ کی تحریف قرآن پر ویڈیو دی تھی جو مفتی غالباً بلال صاحب کے ساتھ، بلال احمد صاحب کے ساتھ اور سلمان ظفر صاحب کے ساتھ، وہ میں نے گفتگو آپ کی ساری سنی ہے۔ جی جی، میں ایک مثلا ریلیجن کا، دین کا ادنا سا طالب علم ہوں۔ اچھا، ترتیب قرآن جو ہے وہ میں نے آپ کے قرآن کے اوپر لیکچر سنے، کیا آپ اس ترتیب کو نہیں تسلیم کرتے؟ میں دین پہ گفتگو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں محترم اللہ یاری صاحب کو، میں نے آپ کے 9-10 گھنٹے کے لیکچر صرف قرآن کے اوپر ڈسکشن سے سنی ہے۔ اوکے، میں کنفیوزڈ ہوں کہ اللہ یاری صاحب قرآن کی ترتیب کے بارے میں خود کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کبھی آپ نے اس کی اسٹریٹ فارورڈ میرا خیال ہے بات نہیں کی۔ ترتیب کے متعلق سوال کرتا ہے آپ اس کو، یہ ترتیب نزول نہیں ہے بھائی، یہ ترتیب نزول نہیں ہے، سب کا اجماع ہے، اس میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ترتیب درست نہیں ہے، نہیں ترتیب درست، یہ ترتیب نزول نہیں ہے، یہ ترتیب نزول کس کو پر؟ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، یہ ترتیب اللہ کی جانب سے، یہ صحابہ کی جانب سے ہے۔ نہیں سر، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی جب آپ نے میری تقریر سنی ہے تو اس میں نے تو بہت سارے بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود کہتے ہیں کہ جب چلے گئے دنیا سے قرآن بکھرا ہوا تھا، وہ قرآن انہوں نے، تو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے قرآن جمع نہیں کیا؟ قرآن بھائی کاغذ پہ لکھا تھا، پتھر پہ لکھا تھا، سن لو، کاغذ پہ، پتھر پہ، پتے پہ، درخت پہ، جانور کی کال پہ، ایک جگہ بھی نہیں، مختلف لوگ، بعض تو لکھا ہی نہیں ہے، صرف لوگوں کے سینوں میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر صحابہ نے کہا کہ اس کو جمع کرتے ہیں، صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا، ابو بکر کہتا ہے، عمر کہتا ہے جمع کرو، ابو بکر کہتا ہے نہیں کرتا جمع، ضرورت ہی نہیں ہے، کیا جمع کریں، پیغمبر نے خود جمع نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان لوگوں نے جمع کیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہ جمع جو ہے صحابہ کا کام ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ کہ یہ جو صحابہ نے جمع کیا، کیسے جمع کیا؟ یہ بکھرے ہوئے متفرقات کو انہوں نے جمع کیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ جو جمع کیا گیا ہے یہ ترتیب نزول پہ، یہ اس کا کوئی قائل ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو جمع کیا ہے، ہاں، اس کا جو جمع کیا ہے یہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وصیت تھی کہ اس کے روح سے انہوں نے، وہ بھی کوئی حدیث، کوئی روایت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ نے میری تقریرات سنی ہے اس مسئلے پر، تو میں عمر کا وہ بتا رہا ہوں نا، عمر کی حدیث ہے، اور زید بن ثابت کی اپنی حدیث ہے، روایت ہے، یہ کہتے تھے کہ فلان جگہ میں ہمیں دو آیتیں ملی، ہم نے اس کو سورہ برات میں لگا دیا، اگر 3 آیتیں تو ہوتی تو ہم اس کا اپنا انڈیپینڈنٹ، اس کا ایک مستقل سورہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ ابی بن کعب کے مصحف میں 2 مزید آیتیں تھیں، آئے خلع اور آئے عقد، خلع اور عقد، زائد اسی طرح مجھے نام یاد آتے ہیں، اس کے مصحف میں 2 آیتیں تھیں، عبداللہ ابن مسعود کے مصحف میں 112 صورتیں تھیں، ابی بن کعب کے مصحف میں 116 صورتیں تھیں۔ تو یہ جو ترتیب ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے یہ ترتیب اللہ کی جانب سے ہے تو دلیل کی ضرورت ہے۔ جب صحابہ کا آپ، ہاں ذکر کرو، بسم اللہ۔ میں نا آپ کو غلط انٹرپٹ کیا، میں معذرت خواہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ امام بخاری 150 سال بعد پیدا ہوئے، ان سے جب وہ روایات جمع کرتے ہیں تو وہ 2 3 4 واسطوں سے روایت کو جمع کرتے ہیں۔ آپ مجھے ایک حدیث دکھائیں کہ صحابہ کو ایک صحابی کو قرآن حفظ تھا، چھوڑیں سب صحابہ کو، ایک صحابی کو قرآن حفظ تھا۔ سر مولا علی علیہ السلام کو قرآن حفظ تھا، وہ صحابہ، وہ اس کی بات الگ ہے، اس کی بات الگ ہے۔ ان کو آپ لوگوں نے، آپ نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے قرآن نہیں لیا، آپ نے ان سے دین کا کوئی حصہ ہی نہیں لیا، ان کو چھوڑ دیں۔ آپ کہتے ہیں عمر کو قرآن حفظ تھا، زید بن ثابت کو، یہ قرآن جو جمع کرنے کی جو کام ہے نا، یہ اس میں امیر المؤمنین علیہ السلام شریک نہیں تھے، یہ جو سرکاری قرآن ابو بکر عمر نے جمع کیا اس میں امیر المؤمنین علیہ السلام شریک نہیں تھے، اس کو آپ شامل نہ کریں، آپ صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کے علماء جو یہ مشہور کراتے ہیں نا، جھوٹ مشہور کرا صحابہ سب حافظ قرآن تھے، آپ ایک صحابہ کا ثابت کریں کہ حافظ قرآن کو اپنی کتابوں سے، بخاری مسلم ترمذی مسند احمد سے ثابت کریں، کچھ ہے بھی نہیں، ایسے ہی مشہور کرا دیا۔
کہ صحابہ حافظ مولا علی علیہ السلام آپ سے قرآن تھے؟ مولا علی علیہ السلام آپ سے قرآن تھے؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. ٹھیک. مولا علی علیہ السلام جب پیغمبر بھی حافظ قرآن تھے. آپ اس قرآن کی بات نہیں کر رہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کے آئے تھے، آپ کے نزدیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے بالکل لاپرواہ. ان کو پتہ بھی تھا کہ دنیا سے جا رہے ہیں. نہ وصیت کی قرآن کو جمع کرو، نہ خود انہوں نے اہتمام کیا جمع کرنا، نہ کسی اچھے آدمی کو اس پہ ڈیوٹی لگا دی اس پہ، بس مر گئے، ختم بات. جو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے نا وہ عقل کے خلاف ہے، اللہ کی وحدانیت کے خلاف ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اس سے کی توہین ہوتی ہے اس سے کہ چلے گئے بس ختم. سب کو ایسے لاپرواہ چلے گئے بس ختم بات ہے. نہ پرواہ کچھ ہے. وہ صحابہ رہ گئے تھے، بعد میں صحابہ نے آپس میں اختلاف کیا کہ ہم جمع کریں نہ کریں. پیغمبر نے خود کیوں جمع نہیں کیا؟ ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے بھائی کہ پیغمبر، یہ دین بڑا محکم ہے، یہ اللہ کی جانب سے. اللہ تعالیٰ نے سب کا شریعت کے محفوظ رہنے کا، قرآن مجید کے محفوظ رہنے کا بندوبست کیا. اوکے سر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا سورۃ یوسف کی ترتیب ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں، اللہ جانتا ہے، سو سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم. دیکھیں یہ کوئی حدیث روایت تو نہیں ہے. ترتیب یعنی یہ ترتیب اللہ کی جانب سے ہے. مجھے نہیں معلوم اس بات کا. مجھے اگر کسی بات کا نہیں معلوم میں کہتا ہوں نہیں معلوم. نہیں سر، آپ گریٹ انسان ہے، یہ آپ کی بڑی اچھے گریٹنس ہے. اور جن لوگوں نے ترتیب جمع کیا انہوں نے نہیں کہا کہ اس کی ترتیب اللہ کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ یہ ترتیب ہماری اجتہاد ہے. انہوں نے کہا کہ اگر مزید آیات ملتے ہیں ہم صورتیں بنا لیتے ہیں. جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے اس سے بڑی حسن ترتیب نظر آتی ہے. مثلا جیسے سورۃ یوسف ہے، اسی طرح بے شمار واقعات ہیں جو بڑے حسن ترتیب کے ساتھ ہیں. قرآن کی سورت کا آغاز ایک بڑے جاندار خطبے سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بڑے جاندار خطبے سے ہوتا ہے. اور جہاں پہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ قرآن کے ذریعے نظار کریں، آپ ان کو سنائیں، قرآن ان پر قرآن پڑھیں. تو اس کے بعد قرآن کے جواب میں جب کفار کہتے تھے کہ یہ اساطیر الاولین ہے، میں تمہارے اپنے کتب سے دکھا دیتا ہوں بھائی، اپنے کتب سے دیکھو. یہ کتاب ہے، یہ قرآن مجید سورہ بقرہ آیہ نمبر 151-152. کما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العلي العظيم. یہ آیت آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے. ان دو آیات ان کی ترتیب کے متعلق آپ کے اپنے امام کیا کہتے ہیں؟ آپ کا اپنا امام اس کی ترتیب کے متعلق ملاحظہ فرمائیں. کہتا ہے کہ جیسے میں نے پیغمبر بھیجا ہے فاذکرونی. اچھا اس میں اب اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کا تفسیر کر دوں، اس کا معنی بیان کروں کہ پھر اس میں پتہ چل جائے گا کہ اس کی ترتیب میں یعنی ما قبل ما بعد پہ مترتب نہیں ہے، اس میں ترتیب اس کا نہیں بنتا. اس طرح کی آیات بہت ہے قرآن مجید میں. آپ کے اپنے مفسرین اس میں کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کا امام ہے ماتوریدی، پاکستان، ہندوستان، بنگال میں جتنے لوگ ہیں یہ حنفی ہیں، اور یہ عقیدے میں کس کے مقلد ہیں، کس کے مذہب پر ہیں؟ ابو منصور ماتوریدی کے عقیدے پر. یہ اس کی تفسیر ہے، تفسیر ماتوریدی، جلد نمبر 1، چھاپ دارالکتب العلمیہ. یہاں پر اس آیات کو نقل کرنے کے بعد وَيَحْتَمِلُ عَلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ مَا قَالَهُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ كَأَنَّهُ قَالَ فَاذْكُرُونِي كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ. کہتے ہیں یہاں پہ اہل تفسیر نے بھی بولا ہے کہ یہاں پہ بہت احتمال یہی ہے کہ یہاں پہ تقدیم و تاخیر ہے. جو اصل جو تاخیر ہے فَاذْكُرُونِي جو ہے اس سے پہلے ہے فَاذْكُرُونِي كَمَا أَرْسَلْنَا. کاف حرف جارہ ہے، ما موصولہ ہے، یہ او ما مصدریہ ہے، یہ جو ہے یہ جار و مجرور متعلق کس ہے؟ فذکرونی سے ہے. اچھا پھر مزید ملاحظہ فرمائیے. لیس البر ان تولوا وجوہکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا
والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. اچھا یہ آیے مبارکہ اس میں عطف ہے، ترتیب ہے الفاظ کے. آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، جو آپ نے دیکھا. اس کے متعلق ماتوریدی صاحب اپنے تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ جزء ثانی چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر لیس البر والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہتے ہیں یہ کہاں کس پہ عطف ہے؟ ملاحظہ فرمائیے. فی الآیۃ تقدیم و تاخیر، اس پہ احتمال بھی نہیں کہتے، اس میں کہتے ہیں ایسا ہے، اس آیہ میں تقدیم و تاخیر ہوا ہے. ایک ہی آیہ میں، آیات کی ترتیب بات نہیں، آیہ کے الفاظ میں ترتیب ہو رہے ہیں کہ اس میں گڑبڑ ہو گئی ہے. السائلین وفی الرقاب والصابرین علی هذا یخرج حرف ابن مسعود رضی اللہ والموفین بعہدہم. ٹھیک ہے نا، آیہ میں تاخیر و تبدیل ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے قرآت میں والموفین، وہ بھی جر کے ساتھ. وہ اس طرح بہت زیادہ مختلف آیات ہیں اس کے متعلق، اس کے کتاب میں بہت زیادہ ہے. ماتوریدی صاحب جو آپ کا امام ہے، عقیدے میں آپ لوگ اس کے مقلد ہو، الامام الماتوریدی، سب احناف ماتوریدی کے مذہب پر ہیں. ترتیب نزول کیا ہے؟ تو وہ میں وہی آپ کو جواب دوں گا. ترتیب نزول کا جو اکرمہ نے اس کو دے دیا، محمد ابن سیرین کو دے دیا، کہ اس نے کہا، ابن سیرین نے کہا کہ جن و انس جمع ہو جائیں ترتیب نزول پہ قرآن جمع نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ علم ضائع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا، ترتیب نزول کون تھا؟ میرے پاس یہ علم نہیں ہے، اگر میرے پاس ہوتا تو میں اللہ کا حجت ہوتا. اوکے، ترتیب قرآن کے متعلق میرے محترم ناظرین میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ صحابہ کی اجتہاد ہے. اب اس میں سے کتنا ان لوگوں نے اپنی مرضی سے گڑبڑ کیا، آگے پیچھے کیا ہے ترتیب میں، اور کتنا اس میں کیا تھا، اس میں اللہ کی جانب سے. وہ کون جانتا ہے اس کو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت طاہرین علیہ السلام جانتے ہیں. وہ علم ہمارے پاس نہیں ہے. کیا مثلا ملاحظہ فرمائیے کتاب تاویلات اہل السنہ، وہی کتاب تفسیر ماتوریدی. اچھا یہاں پہ تفسیر ماتوریدی میں ہم آپ کو لے کے چلیں گے صفحہ نمبر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 405 میں. یہاں پر قل ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم هو على التقدیم والتاخیر. قول ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم كان على اثر قوله لا ولا تؤمن الا لمن تبع دینکم. یہ آیہ میں تاخیر و تقدیم ہے، یہ اس کے پیچھے ہے لیکن اس کے آگے آ گیا. یہ تقدیم و تاخیر کس نے؟ صحابہ نے کیا. یہ آپ کا اپنا امام ماتوریدی کہہ رہا، تم اس سے جا کے لڑو نا، اللہ یاری. اب آپ کے اپنے علماء ان باتوں کو آپ سے چھپاتے ہیں، وہ اس بات ہی نہیں کرتے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ نے بہت سی کتابیں اور بہت سے صحیفے نازل کیے. اختلاف ہے کہ کتنی کتابیں آئیں اور کتنے صحیفے نازل ہوئے، لیکن کم سے کم 108 کا تذکرہ تو ملتا ہے. 108 کتابیں یا صحیفے. ان کتابوں میں توریت بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، صحف ابراہیم بھی ہیں، صحیفہ دانیال بھی ہے، صحیفہ حزقیال بھی ہے. کچھ ملتے ہیں، کچھ نہیں ملتے. لیکن پروردگار نے پوری توریت میں، پڑھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں، پوری توریت میں کہیں یہ نہیں کہا کہ میری یہ کتاب معجزہ ہے. انجیل پوری کی پوری دیکھ ڈالو، کہیں یہ نہیں ملے گا تمہیں کہ انجیل معجزہ ہے. زبور موجود ہے، زبور کو دیکھو، کہیں یہ دعویٰ اس میں نہیں ہے کہ اس کا لفظ معجزہ ہے، کہیں نہیں ہے سوائے قرآن کے. سوائے قرآن کے. قرآن نے بار بار کہا کہ یہ معجزہ ہے. آج اختلاف ہے کہ یہ جو ترتیب ہے، یہ ترتیب رسول کی ہے یا کسی اور کی ہے. یہ اختلاف ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ترتیب رسول ہی کی ہے. کسی کی مجال ہے کہ اس کتاب کو ترتیب دے سکے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ کسی کی مجال نہیں ہے. اچھا تو اب آیا سننا، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ ہے قرآن مجید کا، ٹھیک؟ اور سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں میں، یعنی 17واں سورہ، اسے تو ذہن میں رکھنا،
15वें पारे کی آیت ہے. 15वें پارے سے مراد کیا ہے کہ آدھا قرآن ادھر ہے آدھا قرآن ادھر, ٹھیک ہے نا, یہ بیچ سے کھلا. کہنے لگا اس سورے میں کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولا کان بعضهم لبعض ظہیرا. اگر ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات مل کر بھی اس قرآن کا جواب لکھنا چاہے تو ممکن نہیں ہے. آدھا قرآن ادھر آدھا قرآن ادھر, بیچ میں کہتا ہے کہ نہ ادھر کا جواب ممکن ہے نہ ادھر کا جواب ممکن ہے. اب دوسری آیت سنو, سورہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے. اس سورے کی آیت پڑھوں, قل فاتوا بعشر سور مفتریات. اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو 10 سورے ہی بنا کے لے آؤ, اس سے پہلے 10 ہی ہیں. بھائی عجیب بات ہے, پہلا چیلنج پورے قرآن کا ہے کہ پورے قرآن کا جواب لاؤ. پھر کچھ دنوں اللہ نے انتظار کیا اور اس کے بعد کہا بھائی پورے قرآن کا تو کیا جواب لاؤ گے, چلو 10 ہی کا لے آؤ, ٹھیک ہے. اور اب سورہ بقر میں آواز دی, ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر یہ ہمارا کلام نہیں ہے تو ایک ہی سورہ بنا لو, اس سے پہلے ایک ہی سورہ ہے.